محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال جواب کی نشست الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن سے۔ آپ کے ساتھ آج ہم موجود ہیں ایک اور نشست کے ساتھ، جو کہ آج ہمارے ساتھ مہمان ہمارے موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر مفتی محمد آصف ندیم صاحب، نائب رئیس دارالافتاء دارالتدریس القرآن۔ آج ہم ان سے آپ کے سوالات کریں گے اور یہ آپ کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی چیز یہ تو ہے کہ اگر آپ نے ہم سے سوال پوچھنا ہو تو ہمارے کمنٹ بار میں، اور اسی طریقے سے جو ہمارا نمبر واٹس ایپ شو ہو رہا ہے آپ اس پر ہمارا اپنا سوال تحریر کر ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب اسی طریقے سے ٹائم کی قلت ہے تو ہم اپنے سوال و جواب کی نشست کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا رضوان تلگن سے کہ اشراق کی کتنی رکعتیں اور اس کا صحیح ٹائم کیا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں بزم قرآن کی انتظامیہ کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان حضرات کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ نماز اشراق کی جو ہے وہ کل 4 رکعتیں ہوتی ہیں اور کم سے کم 2 رکعتیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے، اور جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے تقریباً 12 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھا رہا یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوا اور اس نے اشراق کی نماز پڑھ لی تو اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور یہ وقت آپ کے سامنے ہم نے بتا دیا کہ سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے حافظ عمر چنیوٹ سے کہ جب رات کو نماز تہجد ادا کرتا ہوں تو اسی کے ساتھ توبہ اور نماز حاجت کی بھی نیت کر لیتا ہوں، کیا اس طرح نیت ہو جائے گی یا الگ الگ پڑھنا پڑے گا؟ جی، اس کے بارے میں اصول سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی نفل عبادت ہو تو اس میں ہم مختلف نیتیں، یعنی کہ اس ایک عبادت کے ساتھ ہم 3 4 5 جو ہے وہ نیتیں کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک غسل کرنا تھا تو اس میں جو ہے وہ جمعہ کا غسل، اس کی بھی نیت ہو سکتی ہے، جنابت کا غسل بھی ہو سکتا ہے، عید کا غسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو مختلف جو چیزیں ہیں، جو نفلی عبادت ہے اس میں مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح نماز تہجد کے اندر اگر کوئی اس میں توبہ کی نیت کر لیتا ہے، حاجت کی نیت کر لیتا ہے، اس میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لیتا ہے، تحیۃ الوضو کی نیت کر لیتا ہے، تو جس قسم کی بھی اس میں نیت کرنا چاہے تو ہر ایک اس کو الگ الگ ثواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملے گا۔ اگلا سوال ہے شاہد چکوال سے، زکوٰۃ کی رقم سید زادے کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر دی جائے تو کس نیت کے ساتھ دی جائے گی تاکہ وہ ادا ہو جائے؟ جی، سید زادے کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اولاد میں سے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد چلی ہے، تو اس کے جو اصلی سید ہیں ان کو زکوٰۃ تو نہیں دی جا سکتی، لیکن اپنے مالوں میں سے ان کے لیے ہدیہ اور ان کے لیے تحفہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اور اگر اپنے محلے میں کوئی ایسا جو ہے وہ غریب ہے جو سید ہے تو اس میں جو ہے اس کے جو ہے وہ اپنے مال میں سے خیرات کے طور پہ، ہدیہ کے طور پہ ان کو دیا جا سکتا ہے، لیکن جو زکوٰۃ کی رقم ہے یہ صرف اور صرف مستحق غریب جو غیر سید ہو اس کو دی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے عمران منظور منارہ سے کہ میں معذور ہوں، بیٹھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، معذور اس کے لیے شرعاً جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اس کے اوپر سے وہ ہٹ جاتی ہیں۔ تو معذور آدمی جس طرح بیٹھ کے عام نماز پڑھ سکتا ہے تو اسی طرح معذور آدمی نماز جنازہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، عید کی نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے محمد حفیظ اکرم چکوال سے کہ ضعیف حدیث سے کیا مراد ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو وہ کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور کے جو الفاظ ہیں وہ کسی بھی صورت میں ضعیف نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جو ضعیف ہوتی ہے وہ سند ہوتی ہے، یعنی کہ جو بیان کرنے والا ہے اس نے کس سے سنا اور پھر انہوں نے کس سے سنا، تو اس طرح کی جو لڑی چلتی ہے اس کو سند کہا جاتا ہے۔
تو بعض دفعہ سند کے اندر درمیان میں ایک واسطہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس واسطے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس سند کے اوپر جو ہے وہ ضعف کا حکم لگایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر ایسی حدیث کو بھی ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو حلال اور حرام کے احکام ہیں یا عقائد والی باتیں ہیں، ان میں تو ضعیف روایت سے ہم استدلال نہیں کر سکتے، لیکن جن میں فضائل کی باتیں ہیں ان میں ضعیف روایت کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے ساجد حسین کا کہ خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تفصیل سے آگاہ کریں۔ دیکھیے انہوں نے تفسیر نہیں لکھی بھائی کس طرح کا خون منہ میں خون آتا ہے، یا یہ ہے کہ عورت کو ماہواری کا خون آ رہا ہے۔ بہرحال دیکھیے کہ اگر تو مرد ہے اس کو نکسیر کا خون آتا ہے، یا یہ ہے کہ کسی جگہ پہ اس کو زخم ہے اس کا خون آیا، اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر عورت ہے اس کو ماہواری کا خون آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے محمد حفیظ اکرم کا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایک رکعت وتر پڑھی تھی؟ دیکھیے وتر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پڑھے، تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر جو ہے وہ تہجد کی نماز کے وقت یعنی صبح صادق سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور احادیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے، بلکہ 3 رکعتیں جب مکمل ہوتی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور تیسری رکعت میں آپ نے قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھی۔ تو ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وتر جو ہے وہ 1 رکعت نہیں تھے بلکہ وتر 3 رکعت تھے۔ اب اس میں اختلاف تھا ائمہ کرام کا کہ بھئی 2 کے بعد سلام تھا یا یہ ہے کہ بھئی سلام درمیان میں نہیں تھا۔ تو احناف کے ہاں یہ ہے کہ بھئی 2 رکعت کے بعد سلام نہیں بلکہ 3 رکعتیں ایک ہی سلام کے ساتھ ہیں، اور باقی جو دوسرے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 2 کے بعد سلام ہے اور پھر اگلی 1 رکعت الگ پڑھی گئی ہے۔ حالانکہ تھے 3، لیکن سمجھنے والوں نے درمیان میں سلام کی وجہ سے کہہ دیا کہ وتر 1 تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے کہ 1 رکعت کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو جب 1 رکعت آپ فرما رہے نماز ہے ہی نہیں تو پھر وتر بھی نہیں ہے، تو وتر 3 ہی رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اگلا سوال ہے کیا میزان بینک میں پیسے جمع کرا کر اس کا منافع لے کر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اس میں علماء کرام مختلف ہی ہیں، اور جس معاملے میں علماء کا اختلاف ہو تو اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ بھئی میزان بینک میں بھی جو منافع والے اکاؤنٹ ہیں وہ نہ کھولے جائیں، بلکہ جو دوسرا اکاؤنٹ ہے جسے جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں اس میں پیسے اپنے رکھے جائیں اگر رکھنے ہیں، اس سے منافع وصول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے، اور اختلاف کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس میں احتیاط کے اوپر عمل کیا جائے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ نہ رکھا جائے۔ اگلا سوال ہے ساجد حسین منارہ سے کہ میرا گھر مسجد سے کافی دور ہے، فجر کی نماز گھر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے جو دور ہیں، اور یہی بات صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی کہ ہمارے گھر جو ہے وہ مسجد سے دور ہے تو کیا ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جتنے دور سے تم لوگ آؤ گے وہاں سے صرف خاص نماز کے لیے، تو تمہارے ہر ایک قدم کے اوپر ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ایک گناہ معاف ہوگا، اور ایک درجہ جنت میں بلند ہوگا۔ تو یعنی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ مسجد سے گھر کے دور ہونے کا، تو جتنا مسجد سے گھر دور ہوگا اتنا ہر قدم پہ نیکیاں اور گناہ معاف ہوں گے اور درجات بلند ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مسجد میں ہی آنا چاہیے، لیکن اگر کبھی بعض دفعہ وقت کی قلت کی وجہ سے مسجد نہیں پہنچ سکتے تو مجبوراً گھر میں بھی ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے تو فیل مالاکنڈ سے کہ سر کے بالوں پر قدر لگانے سے کیا غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے اس سے میرے خیال سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ جو کلر ہے اس میں ناپاک چیزیں ہوتی ہیں، تو کیونکہ سر پہ جب لگ گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ سر ناپاک ہو گیا۔ تو جب تک کسی چیز کے بارے میں قطعی طور پہ یقینی طور پہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس میں حرام اجزاء یا ناپاک اجزاء شامل ہیں، اس وقت تک اس کے اوپر حرام اور ناپاک کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اگر کسی نے سر کے اوپر کلر لگایا ہے تو اس میں کیونکہ
غالب یقین یہی ہے کہ اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ناپاکی ہو، تو کلر لگانے کی وجہ سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر غسل واجب تھا پھر کلر لگایا اس کے بعد پھر غسل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کلر کا اتارنا ضروری ہے کہ اگر وہ کلر کہیں بھی ایک بال کے اوپر تھوڑا سا بھی لگا رہ گیا تو وہ بال خشک رہے گا، اور ایک بال بھی اگر خشک رہا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جنابت کا غسل اگر کرنا ہے اور کلر لگایا ہوا ہے تو پھر اس کا صحیح طور پہ اچھی طرح اتارنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال و جواب کی نشست بزم قرآن پیش ہے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن میں۔ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ آپ ہم سے سوالات کرتے ہیں، ہم مفتی صاحب سے سوال پوچھ کر آپ تک جواب پہنچا دیتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں ہمارے کمنٹ بار، اور دوسرا طریقہ جو ہمارا واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال تحریر کر کر کسی وقت بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جس وقت آپ کا سوال پہنچے گا ہم آپ کے جواب پہنچا دیں گے آپ تک۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی اگلی نشست کی طرف کہ دانش صاحب کہ دو امام تراویح پڑھا رہے ہیں 10-10 رکعت، ایک نے کوئی غلطی کر دی، جب دوسرے نے تراویح پڑھانا شروع کی تو اس کو ٹھیک کر دیا، تو اس طرح کہ وہ پچھلی تراویح ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے اگر انہوں نے ایسی غلطی کی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے امام کے ٹھیک کرنے سے وہ والی غلطی درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایسی تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید میں اگر کہ جو معنی اور مطلب اللہ تعالی کی مراد تھا وہ اس سے مختلف ہو گیا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر پہلے امام نے ایسی غلطی کی ہے تو وہ نماز فاسد، وہ 2 رکعتیں فاسد ہو گئی ہیں، دوسرے امام کے درست کرنے سے وہ پہلے والی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے رحمت حسین چترال سے کہ قصر نماز کتنی مسافت پر ہوتی ہے؟ ہمارا گاؤں چترال سے شہر کا سفر تقریباً 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کیا اس میں کوئی ٹائم کا بھی اعتبار ہے یا نہیں؟ جو قصر کی مسافت ہے آج کل کے حساب سے تقریباً جو ہے وہ 77 کلومیٹر بنتی ہے، تو 77 کلومیٹر اگر کسی نے سفر کرنا ہے تو اس بندے کے اوپر قصر نماز جو ہے وہ واجب ہے، اور اگر اس سے کم سفر ہے تو پھر وہ مکمل نماز پڑھے گا۔ اب اس کے لیے وقت کوئی جو ہے وہ متعین نہیں ہے۔ ہاں پہلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ اس وقت اگر کسی نے سفر کرنا ہو تو 3 دن اور 3 رات اگر کوئی سفر میں رہتا تو پھر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے، اور اگر اس سے کم تو وہ سفر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں کیونکہ بہت تیز زمانہ ہے اور اس مسافت کو پھر پہلے جو ہے وہ میلوں کے حساب سے اور آج جو ہے وہ اس کو کلومیٹر کے حساب سے ناپا گیا ہے، تو کلومیٹر اگر 77 بنیں گے وقت چاہے جتنا بھی لگے، 1 گھنٹہ لگے یا اس پہ 10 گھنٹے لگے، تو کلومیٹر اگر 77 بنیں گے تو پھر وہ مسافر ہوگا، اور اگر وہ نہیں بنتے تو پھر وہ مسافر نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے عرفات کا، کیا ناک اور کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور دوسری چیز بھاپ اور انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ناک اور کان جو ہے ان میں اگر دوائی ڈالی، مثلا کان میں دوائی ڈالی ہے اور وہ پردے سے آگے چلی گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے ناک میں دوائی ڈالی اور وہ جو نرم ہڈی ہے اس سے اوپر کو چلی گئی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور انہیلر کی جو بھاپ ہے اس کے اندر کیونکہ دوائی ہوتی ہے اور وہ اس کا سانس اندر لینا ہوتا ہے تو اس دوائی کا اثر اندر جاتا ہے، تو ان تینوں کی وجہ سے یعنی ناک میں دوائی ڈالنا، کان میں دوائی ڈالنا یا انہیلر کی بھاپ لینا، ان تینوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے ضیاء الحق مانسیرا سے، کیا ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے ٹوتھ پیسٹ اگر آپ نے جو ہے وہ تھوڑی بہت لگائی ہے اور اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں نہیں پہنچا اور محسوس نہیں ہوا، اس کی کڑواہٹ یا اس کی مٹھاس ہمیں ذائقے میں ہمارے حلق تک جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کیونکہ عموماً جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو مٹھاس ہے یا اس کا جو ذائقہ ہے وہ گلے تک پہنچ جاتا ہے، تو اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ گلے تک نہیں پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ گلے تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگلا سوال ہے حافظ شاہد الرحمان کا کہ منہ کے چھالوں پر دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟
देखिए मुंह के अंदर छाले हैं और उसके अंदर उन्होंने दवाई डाली, फिर भी इसका वही हुक्म है कि भाई अगर इसका असर जो है वो गले तक पहुंचता है तो रोजा टूट जाएगा, और अगर उसका असर गले तक नहीं पहुंचने दिया बल्कि बार बार थूक कर रहे हैं तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। और यही उसूल है कि कोई भी चीज हमारे बराह रास्त गले तक उसका असर पहुंचता है या पेट तक वो पहुंचती है तो उससे हमारा रोजा टूट जाएगा, और अगर वो बराह रास्त गले या पेट में नहीं पहुंचती तो उससे रोजा नहीं टूटता। अगला सवाल है हुसैन का कि आखिरी रकात की आखिरी आयत में सजदा तिलावत आ गई तो क्या इसके लिए रकात वाले सजदे काफी होंगे या उसके लिए अलग करना पड़ेगा? और दूसरी चीज ये है कि नमाज के दौरान तो सजदा तिलावत की लेकिन सजदा नहीं किया, क्या नमाज के बाद भी उसको सजदा कर सकते हैं या नहीं? देखिए जो हमने नमाज के आखिर में यानी रकात के आखिर में सजदा तिलावत पढ़ा है और फिर उसके बाद रुकू में चले गए हैं, तो इसमें हमें इख्तियार है कि जिस वक्त हम रुकू में जा रहे हैं उस वक्त हम सजदे तिलावत की नियत कर ले तो हमारा रुकू में ही सजदे तिलावत अदा हो जाएगा, उसके लिए अलग करना जरूरी नहीं है। बाकी रहा ये मामला कि नमाज के अंदर जो है वो सजदे तिलावत की जो है वो आयत पढ़ी है और नमाज के अंदर सजदे तिलावत नहीं हो सका तो फिर बाद में उसका सजदे तिलावत तो नहीं हो सकता। हाँ ये है कि वो वाजिब था और वाजिब के छोड़ने की वजह से गुनाहगार हुए हैं तो उस गुनाह की वजह से तौबा जरूरी है, तौबा करेंगे लेकिन बाद में सजदा नहीं करेंगे। अगला सवाल है उमर फारूक चकवाल से कि मेरी बीवी के पास 4 तोला सोना है और उसके पास नकदी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और ना ही कोई दूसरा इजाफी सामान है, तो क्या ज़कात अदा करेगी या नहीं? अगर अदा करेगी तो किस हिसाब से? जी क्योंकि ये उसूल है कि 4 मालों के ऊपर ज़कात होती है, सोना है, चांदी है, नकदी है, माले तिजारत है। माले तिजारत और नकदी और चांदी इन तीनों का तो निसाब एक होता है, यानी 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर ये चीजें हैं तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। और अगर सोना है खाली मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ सोना है इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं है तो उसके लिए ये है कि भाई 7.5 तोले होगा तो ज़कात वाजिब होगी, अगर उससे कम है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब ये है कि भाई हर बंदे के पास तकरीबन जो है वो कुछ ना कुछ रकम मौजूद रहती है, वो चाहे 100 रुपए हो, वो 50 हो, वो 10 हो, वो 20 हो, तो अगर किसी के पास थोड़ी बहुत भी रकम साथ में मौजूद है तो फिर ये है कि उसके वो 4 तोले वाला सोने वाला जो है वो निसाब नहीं होगा बल्कि वो चांदी के हिसाब में आ जाएगा, तो 52.5 तोले चांदी के बराबर क्योंकि उसकी कीमत बन जाएगी बल्कि उससे ज्यादा होगी तो इस सूरत में उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। हाँ अगर बिल्कुल मान लिया जाए कि उनके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है और ना ही माले तिजारत है ना ही चांदी है, सिर्फ और सिर्फ 4 तोले सोना है, कुछ भी और नहीं है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। अगला सवाल है इस्माइल का कि मैयत वाले घर का खाना खाना दुरुस्त है या नहीं? देखिए इस मामले में एक मकूला मशहूर है कि तामुल मय्यती युमीतुल क़ल्ब, कि जो मैयत के खाना है वो दिलों को मुर्दा कर देता है। अब ये तकरीबन हमारे यहाँ एक रिवाज चल चुका है कि जब भी कहीं पे जो है वो कोई फौतगी हो जाती है तो वहाँ पे जो है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा अच्छा खाना वहाँ पे तैयार किया जाता है और उसमें जो है वो करीब वाले दूर वाले सभी को जो है वो दावत दी जाती है। तो इस तरह के जो रिवाज हैं इन रिवाजों से निकलना जरूरी है। हाँ ये है कि भाई मैयत के जो दूर से रिश्तेदार आए हुए हैं और उन्होंने वहां पे रहना है, 1-2 दिन वहां पे रहेंगे, साफ से उनके लिए खाने का बंदोबस्त करना है, तो अगर उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया और वो उसी मैयत के घर में ही किया गया हो तो उस खाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो उमूमन जो है वो रस्म रिवाज की वजह से बनाया जाता है और उसमें जो है वो ज्यादा कोशिश की जाती है कि हम अच्छा खाना बनाएं, हम उनसे अच्छा बनाएं, तो इस तरह का अगर खाना है तो फिर उसमें तामुल मय्यती युमीतुल क़ल्ब वाली बात होगी कि इस तरह के खाने से दिल मुर्दा हो जाते हैं और जब दिल मुर्दा होता है तो फिर इंसान के ऊपर किसी बात का असर नहीं होता, तो इस तरह के खाने से बचना जरूरी है। काशिफ भाईजान मैंने प्लाट किस्तों पर लिया है तो अभी उसकी मैंने कुछ किस्तें अदा की हैं, बाकी अभी रहती हैं और इसी तरीके से मैंने प्लाट जो लिया है वो मैंने आगे सेल करने के लिए लिया है, तो अब इसका किस तरह अदा ज़कात देनी पड़ेगी या नहीं? हाँ जी क्योंकि इसके लिए शर्त है कि अगर आपने ये प्लाट आगे बेचने के लिए ही लिया है तो फिर ये है कि इसकी जितनी जो है वो आपने किस्तें अभी देनी है उनको मौजूदा कीमत में से निकाल के बाकी कीमत जो उसकी बनेगी उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। मसलन
ہم اس وقت جو پلاٹ ہے وہ 5 لاکھ قیمت کا ہے اور آپ نے جو قسطیں ادا کرنی ہے وہ 2 لاکھ کی ہے، تو 3 لاکھ کا جو پلاٹ ابھی اس کے قسطوں کے علاوہ ہے اس کے اوپر 3 لاکھ کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح اگلا سال آیا تو اس وقت اس کی قیمت کے حساب سے ہوگا کہ اگلے سال میں اگر اس پلاٹ کی قیمت 5 سے 7 لاکھ ہو گئی ہے اور آپ نے 1 لاکھ ابھی قسطیں باقی دینی ہے تو پھر 6 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، 6 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے نعمان چکوال سے کہ نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد 2 نفل خاص ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو ان کی فضیلت بتا دیں۔ نماز عشاء کے بعد 2 نفل کی تو بات نہیں ہے، ہاں 4 نفل کے بارے میں یہ مختلف روایات میں آیا ہے کہ ان کی جو مطلب ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک سلام کے ساتھ پڑھا جائے تو قدرہن من لیلۃ القدر کہ ان کی جو فضیلت ہے وہ لیلۃ القدر میں نفل پڑھنے کے برابر ہے، تو یہ مختلف روایات میں آتا ہے۔ اب اس میں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوا اور کہیں سے ملا نہیں ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے اس کے اوپر مکمل عمل کیا یا نہیں کیا، ہاں یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ بھی 4 رکعتیں پڑھی جائیں، ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں تو ان کا ثواب لیلۃ القدر میں نفل پڑھنے کے برابر ہے۔ اگلا سوال ہے ابو معاویہ کا کہ رات 1 سے لے کے 3 بجے کے درمیان نماز تراویح پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دوسرا حیثیت کی شک ہے کہ اگر روزے کی نیت کرنا بھول جائے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں۔ دیکھیے پہلا سوال کہ 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان تراویح پڑھنا وقت تو ہے، پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عشاء کے بعد سے صبح صادق سے پہلے تک جو ہے وہ وقت ہے تراویح کا اور نماز عشاء کا، تو اس کے درمیان جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سستی کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ کرنا اور اس کو تاخیر سے پڑھنا اور بعض دفعہ اس تاخیر کی وجہ سے سستی کی وجہ سے آنکھ لگ گئی اور تراویح رہ گئی تو اس طرح تاخیر کرنا مکروہ ہے، اس مکروہ کام سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کبھی اگر لیٹ ہو گئے ہیں تو اس دوران پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ بھی اگر رات کو روزے کی نیت نہیں کی ہے تو اگر کوئی یہ فرض روزہ ہے جیسے رمضان کا روزہ ہے تو نصف النہار سے پہلے یعنی آدھے دن سے آج کی تقریباً جو ہے وہ 11:30 بجے سے پہلے اگر نیت کر لی ہے اور صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے تو نیت کرنے سے روزہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے احمد کا کہ سنا ہے کہ مقروض اگر قرضہ ادا نہ کرے اور وہ مر جائے تو اس پر قبر میں عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ مثلا دکاندار ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں اور اس نے لوگوں سے لینے بھی ہے، وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ جو میں نے دینا ہے وہ ادا ہو جائے گا جن سے میں نے لینا ہے، اس صورت میں یہ ایک خوش فہمی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت کوئی جنازہ لایا جاتا تو تقریباً اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ سوال کرتے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں دینا، اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ جو ہے وہ مقروض ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جس وقت تک اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بن جاتی تھی۔ جس وقت کوئی اس کی ذمہ داری لے لیتا تھا کہ فلاں کو اس نے قرض دینا ہے اور میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ سمجھنا کہ بھئی جنہوں نے میرے دینے ہیں اور کچھ لوگوں کے میں نے دینے ہیں تو بس یہ آپس میں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو یہ خوش فہمی ہے، اس میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے اوپر جو حق ہے اس کو مکمل طور پہ دنیا میں ادا کر کے جائیں۔ ہاں جن لوگوں نے آپ کے دینے ہیں ان کا حساب قیامت والے دن ہوگا، اور جن کے آپ نے دینے ہیں یہ تو حساب قیامت والے دن اور حشر میں ہوں گے۔ ہاں قبر کے اندر تو یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سے حقوق دینے ہیں، جو آپ نے دینے ہیں اس کی پوچھ ہوگی، جو آپ نے لینے ہیں ان کا حساب تو قیامت والے دن ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے اپنے اوپر جتنے حقوق ہیں وہ سارے کے سارے ادا کر کے جائیں، اس خوش فہمی میں ہرگز نہ جائیں۔ اگلا سوال ہے ذوالفقار کراچی سے کہ ہمارے پاس تراویح کے 2 امام ہیں تو دونوں 10 تراویح پڑھاتے ہیں، لیکن جو پہلی 10 تراویح پڑھاتا ہے وہ آخری 15 پاروں میں سے پڑھاتا ہے اور جو دوسری 10 تراویح پڑھاتا ہے وہ پہلے 15 پاروں میں سے پڑھاتا ہے، کیا اس طرح تراویح ہو جائے گی یا نہیں؟ جی تراویح تو ہو جائے گی، اس میں کوئی شرط جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ جو مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے رکعت میں
پچھلی منزل پڑھنا اور دوسری رکعت میں اس سے آگے پڑھنا یہ صرف اور صرف اس وقت ہے جب ایک سلام والی نماز پڑھی جا رہی ہو، یعنی 2 رکعتیں پڑھی جا رہی ہو یا پھر یہ ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی جا رہی ہو، تو ان میں اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ پہلی رکعت میں منزل وہ ہو جو پیچھے ہے، مطلب پہلے سپارے میں ہے، اور دوسری رکعت والی جو منزل ہے وہ اس سے آگے کسی بھی جگہ سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف اس نماز میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک سلام والی ہو، یعنی 2 رکعت والی ہو یا پھر 4 رکعت والی ہو یا وتر ہے 3 رکعت والی، تو ان میں اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلی رکعتوں میں پچھلی منزل ہو اور اگلی رکعتوں میں اس سے آگے پڑھا جا رہا ہو۔ باقی یہ ہے کہ جو درمیان میں سلام آ گیا تو پھر اس سے جو اگلی رکعتیں ہیں ان کا حکم ہی الگ ہو جاتا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ جو پہلے پڑھا رہے ہیں وہ آخر میں پڑھ رہے ہیں اور جو بعد میں پڑھا رہے ہیں وہ پہلے پاروں میں پڑھتے ہیں، تو اس ترتیب کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے پہلے پڑھنا ہے وہ پہلے پاروں والے پڑھ لیں، جنہوں نے بعد میں پڑھنا ہے وہ بعد والے پڑھ لیں، تو اس ترتیب کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ارشد پشاور سے کہ ہم گاڑی سے قبرستان کے قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا ابھی ہمیں سلام کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور ویسے قبرستان میں جاتے وقت سلام کرنا کیسا ہے؟ جی ویسے تو حکم ہے کہ جس وقت بھی قبرستان میں جائیں تو اس وقت ان کو سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور کے الفاظ آتے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ اور باقی رہا یہ معاملہ کہ جس وقت قبرستان کے قریب سے گزرے تو حکم یہ ہے کہ بھائی اس وقت آپ ان قبرستان والوں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کے احسان ثواب کریں، تو اگر نہیں کرتے تو اس پہ کوئی پوچھ بھی نہیں ہوگی اور اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، اور اگر سلام نہیں کیا تو اس پہ کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ یہ ویسے وہ حکم ہے ہمارے لیے کہ بھئی جو گزر چکے ہیں جو قبروں میں ہیں وہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، تو ہمیں حکم ہے کہ ان کو ہم سلام بھی کریں، ان کے لیے سارے ثواب بھی کریں، اگر نہیں کیا تو اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ساجد نواز کا کہ روزے میں مسواک دانتوں کے اندرونی حصے میں اور زبان پر مارنا کیسا ہے؟ کچھ مسواک کا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیے کہ اگر اس کا ذائقہ ہمارے گلے میں محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح مسواک کی جو ریشے ہوتے ہیں وہ بھی اگر ہمارے حلق سے نیچے اتر گئے ہیں تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ اس کا ذائقہ صرف اور صرف منہ میں رہا، پھر ہم نے تھوک دیا اور اسی طرح اندر ہم نے مسواک کیا، زبان پہ کیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ ذائقہ حلق میں نہ جائے اور دوسرا اس کے ریشے حلق سے نیچے نہ اترے، مسواک کرنا ٹھیک ہے۔ عمر فاروق کا سوال ہے جگوال سے کہ میں نے مکان ایک خریدا ہے اور اس کے کچھ پیسے میں نے ادا کر دیے اور کچھ پیسے میں نے ابھی ادا کرنے ہیں، اور اس کو میں نے اس نیت سے لیا ہے کہ میں نے اس میں رہنا ہے، لیکن میں فی الحال بیرون ملک میں رہتا ہوں، اس کو عارضی طور پر کرائے پر دیا ہوا ہے تاکہ میرا قرضہ اس سے آسانی سے اتر جائے گا، تو اب مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی پڑے گی؟ ہاں دیکھیے یہ مکان تو انہوں نے جو ہے وہ بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس نیت سے رکھا ہوا ہے کہ اس سے جو قرض وصول ہوگا تو اس سے میں اپنا قرض ادا کروں گا، جو اس کے اجرت آئے گی تو اس سے میں اپنا قرض ادا کروں گا، تو اس مکان کے اوپر جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ان 4 چیزوں میں سے جو سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، ان میں سے اگر کچھ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، وگرنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے سوال جواب کی نشست جو کہ الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن بزم قرآن پیج سے چل رہا تھا۔ آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو کمنٹ بار کے اندر آپ ہمارا سوال اپنا سوال لکھ کر ہم تک پہنچا دیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب آپ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور وقت کی قلت کی وجہ سے اب ہماری نشست کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے میزبان محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔